بعد از کورونا ماحول میں عالمی معاشی ماحول میں افراتفری کے باوجود الحمدللہ پاکستان میں معاشی و اقتصادی بہتری اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کی حوصلہ افزا خبریں ہیں، لیکن فی الحال بیرونی سرمایہ کاری میں وہ اسٹیمولس نظر نہیں آ رہا جو کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے۔ اب بھی ہماری بیرونی سرمایہ کاری کا محور چین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی سرمایہ کاریوں کی نئی کوشش کے تحت اب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نئی لیڈرشپ لے کے آئے ہیں، اور یہ تیسری بار ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں لیڈرشپ کو چینج کیا گیا ہے، اور اب پاکستان کے جانے مانے پروفیشنل جناب عاطف بخاری کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی لیڈرشپ دی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس مالی سال کے پہلے مہینے میں جولائی میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 60.8% اضافہ ہوا۔ ماہانہ غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً $11.5 کروڑ تک پہنچ گئی، جس میں $2 کروڑ 71 لاکھ یعنی 1/4 حصہ چین سے آیا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر پچھلے سال کے مقابلے میں منافع میں 157% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، چین، جرمنی، کوریا، ملیشیا پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر، حلال فوڈز اور زرعی مصنوعات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جبکہ چائنا نے سی پیک کے دوسرے فیز میں اسپیشل انڈسٹریل زونز میں صنعتیں لگانے کا ایک روڈ میپ تیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں چین اور پاکستان کے سی پیک حکام نے رشکئی اسپیشل اکنامک زون کی ڈیولپمنٹ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اسی پس منظر میں پرسوں برطانیہ کی فائنانس ایجنسی نے پاکستان میں معاشی سرمایہ کاری کی حد بڑھا کر £1.5 بلین کر دی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے ٹویٹ کی ہے کہ برطانیہ نے پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں سرمایہ کاری کی حد 3 گنا کر دی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نئے چیئرمین جناب عاطف بخاری۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ تیسرے لیڈر ہیں بی او آئی کے، اور اس گورنمنٹ کے دور میں آپ کی کیا پرائرٹیز ہے سر؟ کچھ پالیسیز ایسی مرتب کرنی ہیں کہ جس میں ہم انویسٹمنٹ لا سکیں، بوتھ ڈومیسٹک اینڈ فارن۔ تو ہم نے 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس میں کہ آئی ٹی انڈسٹری، ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن، فوڈ پروسیسنگ اینڈ ایگریکلچر، ٹورزم اینڈ آلسو لاجسٹکس۔ ہم ان چاروں چیزوں کو ہم نے پرائرٹائز کیا ہوا ہے، اور ہم ان کی ایک پالیسی فریم ورک اور پالیسی پیپر جو ہے اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں، تاکہ فورن انویسٹرز اور ڈومیسٹک انویسٹرز کو پہلے پتہ چل جائے کہ جی کیا کنسیشنز اویلیبل ہیں اور کیا کیا مراعات اویلیبل ہیں if they come into this private sector۔ دوسرا، ہم نے ابھی ریسنٹلی with the help of other ministries ہم نے 2 نئی پالیسیز بنائی ہیں، جس میں الیکٹرانک وہیکل پالیسی ہے اینڈ موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی۔ یہ دونوں کو ہمیں ایک بہت بڑا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، ناٹ اونلی فرام آر چائنیز brothers but also from European companies، اور اس میں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ اس ایریا میں آنا چاہتی ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وی ور پروگریسنگ ویری ویل، لیکن ایک دم سے پھر یہ کووڈ کا زمانہ آ گیا کہ بہت سارے جو ہمارے انویسٹر ڈیلیگیشن جو لائنڈ اپ تھے کہ جنہوں نے پاکستان آنا تھا، وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے۔ لیکن اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور اب موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ 2 ہفتے پہلے ہی ہمارے ایک آسٹریلین ڈیلیگیشن آیا تھا، جس نے ہمارے ناردرن ایریاز بھی دیکھے ہیں، اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ان ہائیڈل پاور پروجیکٹس۔ سو اب انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ اب جاری رہے گا۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، اور اب بی او آئی میں آ کے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو پوٹینشیل ہے ہمارا فارن انویسٹمنٹ کا، وہ ہم نہیں اچیو کر پاتے؟ اس سے پہلے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے پرابلم، ٹیررزم کے مسائل، اس طرح کے مسائل تھے۔ اب الحمدللہ یہ ساری چیزیں صاف ہو چکی ہیں۔ اب کیا بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم اپنا پورا پوٹینشیل جو ہے جس کی وجہ سے نہیں حاصل کر پا رہے؟ جی دیکھیے، جہاں پہ بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، اس کو سب سے پہلی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ایک سہولت پیدا کرے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے ان کا ہوتا ہے کہ لیگل سسٹم جو ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے ان کی مدد کر سکے اگر کوئی مسئلہ ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ماشاءاللہ الحمدللہ پچھلے 2 سال میں ہمارے ملک میں بہت امپروو ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا اب انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کووڈ کا زمانہ، یہ جو ہمارے 8 مہینے گزرے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا
تو آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے بزنس ڈیلیگیشن آتے اور یورپ سے امریکہ سے بہت انٹرسٹ ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہم اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کی طرف ہماری بہت توجہ ہے. آپ نے جیسے ہی دیکھا ہوگا کہ رشیا کا ہی اسپیشل اکنامک زون اس کی سائننگ سیریمنی پرسوں پرائم منسٹر نے کی تھی, تو وہاں پہ انشاءاللہ بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. اسی طرح بوستان اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو ہے ان کے اندر بھی بہت اچھی پیش رفت ہے اور وہاں پہ اب کام کافی تیزی سے شروع ہوا ہے. اور چوتھی جو ہے وہ ہماری دھابے جی ہے جو سندھ کے اندر ہے, اس کے اندر بھی ہم نے RFP فلوٹ کیا ہے اور وہاں پہ ڈیولپر ایگریمنٹ انشاءاللہ جلد ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جہاں پہ ہم نے 10 سال کی اکنامک ٹیکس ریلیف جو ہے وہ بھی دی ہے. اور خاص طور پہ ایک جو ہم نے بہت ریسنٹلی کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پہلے جتنی اسپیشل اکنامک زونز تھیں وہ صرف مینوفیکچرنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. اب ہم نے ایک نئی ریگولیشن بنائی ہے جس میں وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی سروس انڈسٹری کو. طویل عرصے سے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری فورن انویسٹمنٹ جو ہمارے ملک میں آتی ہے اس کا محور, اس کا پیوٹ, اس کا سارا جو اینکر ہے وہ چائنا سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا سی پیک کے ذریعے آ رہی ہے یا واٹ ایور جو چائنیز انٹرسٹ ہے. اس صورتحال کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ آبویسلی یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی پورے ماحول کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ دنیا کے تمام ملکوں سے یا جو بڑی بڑی قوتیں ہیں ان سے ہمارے پاس جو ہے سرمایہ کاری آئی. یہ خالی چائنا کا جو انحصار ہے ہم پر یا ہمارا ان پر, یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہاں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کانسنٹریشن جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ سی پیک کی وجہ سے. اور جس طرح آپ دیکھیں گے پہلا جو فیز ہے سی پیک کا دیٹ واز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن, اس کے اندر پاور پروجیکٹس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اب ہم جو دوسرا فیز ہے جبکہ خاص طور پہ جیسے ہم نے رشیا کا ہی اکنامک زون بنائی ہے, بوستان ہم بنانے جا رہے ہیں, دھابے جی بنانے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو بزنس ٹو بزنس فیسیلیٹیشن نظر آئے گی. اور یہ ساری اسپیشل اکنامک زونز جو ہماری انڈرسٹینڈنگ چائنیز کے ساتھ ہے, دس از اوپن ٹو آل دا پلیئرز ان دا ورلڈ. یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے صرف چائنیز کمپنی کے لیے, اس میں دنیا کی کوئی بھی کمپنی اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے. ہمارا بھی یہی موقف ہے اور چائنیز بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو ہے وہ انڈسٹریز یہاں پہ آنا شروع ہوں. بہت ساری یورپین کمپنیز ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. میں نے 1-2 کمپنیز امریکہ میں ہے, ان سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے, وہ ہوٹل انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں, پری فیبریکیٹڈ ہاؤسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہاؤسنگ, کنسٹرکشن, ٹورزم اور IT ہے, دس ول ناٹ بی ریسٹرکٹڈ ٹو چائنیز اونلی. آپ اس میں دیکھیں کہ انشاءاللہ باقی دنیا سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. بخاری صاحب, یہ بہت کہا جاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے انویسٹر کا جو ہے, جو ہمارے سرمایہ کار ہیں, ان کا اعتماد بحال کرنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو کہ ابھی انویسٹمنٹ ہونی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں لگا رہے ہیں. ان کا اعتماد بحال ہو, ان کو انکریج کرنے کے لیے جو ہمارے ملکی سرمایہ کار ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ کی لیڈرشپ میں کیا کر رہا ہے؟ جی, جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے جس کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں, ہمارے ہاں فیڈرل لاز ہیں, پروونشل لاز ہیں اور لوکل گورنمنٹ لاز ہیں. ایک پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے اینڈ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی خواہش ہے اور ان کا بڑا زور ہے کہ ہم نے یہ جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ فیڈرل, پروونشل اور لوکل گورنمنٹ ریگولیشنز کے اندر پھنس رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک PMRI ہم نے انیشیٹو شروع کیا ہے جو کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کریں, اور دس از آل بینگ ڈن انڈر بورڈ آف انویسٹمنٹ. اس میں تقریباً کوئی 800 کے قریب ریگولیشنز ہیں, ان کو ہم ریڈیوس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل بزنس کو اس میں آسانی ہو. ابھی ہم نے پچھلے تقریباً 6 ماہ میں 48 ریگولیشنز KPK میں ہم نے ختم کی ہیں, 22 ریگولیشنز ہم نے پنجاب میں ختم کی ہیں, اینڈ وی آر آل ورکنگ ان دا سیم ڈائریکشن. تو اس سے سہولت ملے گی, اور ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی ہماری اگر اسپیشل اکنامک زون میں آئے تو ان کو 10 سال کی ٹیکس کی چھوٹ ہے.
اور امپورٹ فری جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی آ سکتا ہے. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عاطف بخاری, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نئے چیئرمین, نئی لیڈرشپ پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ انٹروڈیوس کیے پرائم منسٹر عمران خان نے.